بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو ڈیلی مل سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر، تمام صحابہ کرام پر رحمت سلامتی اور برکتیں نازل فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مقرب فرشتہ، کوئی عثمان، کوئی زمین، کوئی ہوا، کوئی پہاڑ اور کوئی سمندر ایسا نہیں کہ جو جمعہ کے دن سے نہ ڈرتا ہو، کیونکہ جمعہ کے دن کی سب سے بڑی اور اہم نشانی یہ ہے کہ جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ میرے بہن بھائیوں، جمعہ یہ دن اتنا بابرکت دن ہے، اتنی فضیلت والا دن ہے اور اتنا مبارک دن ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار اور تسبیح کرنے والا پہاڑ، چرند پرند، درخت، انسان پڑھتا ایک لفظ ہے تسبیح، ایک کرتا ہے درجہ اور مرتبہ اور ثواب 10 گنا ملتا ہے۔ اتنا برکتوں والا دن ہے کہ گناہوں کو مٹانے والا یہ دن ہے۔ جمعہ المبارک کے دن اللہ تعالیٰ بلند آواز میں ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی اس دن میں توبہ استغفار کرنے والا ہے جس کی توبہ میں قبول کروں، اور فرماتا ہے کہ کوئی گناہ گار اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر مجھ سے معافی طلب کرنے والا ہے جس کی میں معافی قبول کروں، اس کی توبہ قبول کروں۔ کوئی تنگ دست جو بہت پریشان ہے، جو مجھ سے تنگ دستی سے نجات پانے والا، اس کی تنگی دستی دور کروں۔ کوئی ایسا ہے جس کو میری رحمت کی طلب ہو، اس پر اپنی رحمت کی بارش فرما دوں۔ میرے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اچھے اور نیکوکار انسان ہوں گے وہ جمعہ پڑھنے والے لوگ ہوں گے۔ اور ایک اور مرتبہ فرمایا کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ بہت ساروں کو جنت دے گا، کچھ کے اندر کمیاں ہوں گی، کوتاہیاں بھی ہوں گی اور گناہ گار بھی ہوں گے، رب تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا ہوگا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو جنت میں جانے والا دوست تھے، جب جنت میں جائیں گے تو عرض کریں گے، اے اللہ کی توفیق سے کہیں گے کہ اے اللہ ہمارے ان دوستوں کو بلا، وہ ہمارے ساتھ جمعہ کی نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ہمارے ساتھ مسجد کو جاتے تھے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوگا کہ چونکہ انہوں نے غلطیاں کی، کوتاہیاں کی، ان کے لیے دوزخ کا فیصلہ کر دیا گیا تھا، وہ تو جہنم میں چلے گئے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ پڑھنے والے لوگ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں ناز سے جھگڑا کریں گے جیسے کوئی پیارا اپنے بڑے کی بارگاہ میں جھگڑا کرتا ہے، اور اتنا لو، اتنا پیار اور اتنا رحم، اتنی نوازش کس لیے؟ اس لیے میرے بہن بھائیوں، وہ جمعہ کی نماز قضا نہیں کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن چکے تھے، اور وہ کہیں گے، اے اللہ انہیں بلا، اے اللہ انہیں بلا، ہم دوستوں کے ساتھ جنت میں جائیں گے اور ان کے ساتھ ہی جنت میں جائیں گے۔ یہ سب اور سب جمعہ پڑھنے کی وجہ سے ہے۔ میرے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جمعہ المبارک پڑھنے والے لوگوں کی فضیلت اور برکت سے، جہنم میں جانے والے لوگوں کی سفارش کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے ملائکہ، اے میرے فرشتوں، یہ میرے محبوب بندے بن چکے تھے، میری اطاعت اور میری نبی کی اطاعت کیا کرتے تھے اور جمعہ پڑھتے تھے، کیونکہ انہوں نے ہر جمعہ پڑھا، ہر نماز ادا کی، ان کی خواہش پوری کر دو۔ جاؤ جہنم کے دروازے کے قریب جو جو تمہارا دوست ہے اس کو پہچانتے جاؤ اور جہنم سے نکالتے جاؤ۔ میرے بہن بھائیوں، یہ ہے نماز اور نماز جمعہ المبارک کی فضیلت۔
اور برکت۔ میرے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ عرب کے لیے، عجم کے لیے، چاہے کالا ہے چاہے گورا ہے، کالے کے لیے، گورے کے لیے، سید کے لیے، قریشی کے لیے، ہاشمی کے لیے، پٹھان کے لیے، راجپوت کے لیے، گجراتی کے لیے، ملائی کے لیے اور تھائی کے لیے، انڈین کے لیے، پاکستانی کے لیے، سب کے لیے ایک راستہ ہے اور ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے بہن بھائیوں، صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتائیں ہم اپنے رب سے مانگیں تو کیا مانگیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب سے عافیت مانگو، عافیت مانگو۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ عافیت سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ اگر کسی کو میسر آ جائے تو عافیت سے بڑا حسن کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کسی شخص کے نصیب ہو جائے، ایک اللہ والے نے تو ایک اور بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عافیت کا مطلب دل کا قرار ہے۔ میرے بہن بھائیوں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے 3 لوگ ہیں جن سے قیامت کے دن بالکل بھی حساب نہیں لیا جائے گا، تو چلتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ 3 کون سے لوگ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن 3 طرح کے لوگ سے حساب نہیں لیا جائے گا، جبکہ باقی لوگ حساب دینے میں مشغول ہوں گے۔ تو چلو بتاتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ جنت میں کھیل رہے ہوں گے، اور وہ لوگ یہ ہوں گے جن میں نمبر 1 پر وہ امام جو لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھاتا ہو اور اس کے مقتدی اس سے راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتا ہے، اے فرشتوں، نماز کے امام کے لیے جس نے جمعۃ المبارک میں میری رضا کی خاطر دین اسلام کی پیروی کی، حق کی راہ بتائی اور مجھے کسی کے ساتھ شریک نہیں کیا، خود بھی اور اپنے مقتدی انسانوں کو بھی میرے آگے جھکایا، اس لیے میں اس بندے سے راضی ہوں۔ اس امام کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دو۔ فرشتے آپ کی حکم کی تعمیل کریں گے اور اس امام کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ نمبر 2 پر ہیں وہ مؤذن جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا تھا، تھرتھراتی سردیوں میں، تپتہائی گرمیوں میں، اور گھر سے جا کر اللہ کا نام بلند کرتا تھا، لوگوں کو مسجد کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا، اللہ ایک ہے، اس میں تمہاری بھلائی ہے، اس میں تمہاری کامیابی ہے، اور نماز کی طرف اور کامیابی کی طرف آؤ، جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس کے پاس تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے فرشتوں، اس مؤذن کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دو، اور فرشتے آپ کے حکم کی تعمیل اور تکمیل کریں گے اور مؤذن کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ نمبر 3 پر وہ شخص جو اپنے مالک اور محتاطوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کو میں نے کسی کا محتاط بنایا، اس نے میری رضا کی خاطر سر جھکائے رکھا، اس کے ہر حکم کی تعمیل کی، اس لیے میں اس انسان پر راضی ہوں، کیونکہ میں نے اس کو تنگ دستی دی، اس نے شکر بجا لایا۔ دوسرا مالک اپنے محتاطوں پر رحم کرتا تھا، مجھ سے ڈر کر ان سے حسن سلوک سے پیش آتا تھا، وقت پر کھانا دیتا تھا، وقت پر اجرت مہیا کرتا تھا اور ان کا خیال رکھتا تھا، اس لیے میں اس سے بھی راضی ہوں، کیونکہ میں نے اسے مالدار بنایا تھا، پھر بھی وہ میری اطاعت کر رہا تھا، مجھ سے ڈر کر اپنی غریبوں اور محتاطوں کو پیار و محبت اور خوش و اخلوبی کا معاملہ کرتا تھا، اس لیے اے فرشتوں، ان دونوں کو جنت میں داخل کر دو اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دو۔
اللہ تعالی ہم سب مسلمان بھائیوں کو بغیر و حساب و کتاب دیے اپنی رحمت اور اپنے کرم اور اپنے نعمتوں کے صدقے جنت میں داخل کرے، آمین۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جمعۃ المبارک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر الکثیرہ۔ جو میری ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں وہ ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔